وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لفظ جہاد جو آج ہمارے لیے لفظ کہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ لفظ جہاد بولو تو ویسے ہی بین ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو گیا۔ تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کا کم سے کم ذکر کیا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے، کیا تقاضا ہے؟ نہیں، ہماری اپنی حکمت عملی کیا ہے؟ ہم نے اپنی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے قرآن کے الفاظ کو، مفہوم کو، اس کو سب کو پیچھے رکھ دیا۔ جب ہم معاذ اللہ خود اتنے سیانے ہو گئے ہیں تو پھر اپنی سیانم کا خمیازہ بھی تو بھگتنا ہوگا نا۔ قرآن کا جب کہا مانیں گے تو پھر قرآن کی برکتیں بھی نازل ہوں گی، رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو کیا اس سے اس لفظ سے منہ پھیرا جا سکتا ہے؟ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ادھر ادھر جگہیں تلاش کرتے ہیں، جب وقت قیام آ جائے نا، میدان میں کھڑے ہونے کا وقت آ جائے، پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر کے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ موجود تھے، یہ ایسے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ اگر چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ بڑے ممتاز لوگ تھے، اس سب میں کوئی ایک منافق بھی نہ ہوتا۔ اللہ اگر چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا جو سسٹم اور نظام ہے وہ بڑا نیچرل اور بڑا فطری نظام ہے، وہ ہٹ کے نہیں ہے سماج اور معاشرے سے۔ جتنی جبلتیں طبیعتیں ہو سکتی ساری موجود تھیں۔ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے والے بھی تھے، کمزور ترین درجے والے بھی تھے، سینہ تان کے بات کرنے والے اور منہ ادھر ادھر کر کے بات کرنے والے، وہ سارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ کے اور دشمنوں کو خبر کرنے والے وہ بھی تھے، سارے موجود تھے۔ آج بھی یہی کیفیت ہے، دونوں طرح کے، بلکہ ہر طرح کے بندے موجود ہیں۔ تو اللہ نے لوگوں کو اس طرح پابند نہیں کر دیا کہ نہیں بھی ہر صورت میں تم نے ایسے ہی کہنا ہے ورنہ مار دیں گے، نہیں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کے ساتھ یہ منشور دیا ہے قرآن، یہ ایک رہنما منشور ہمارے پاس ہے، اس طرح گزارنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آج بھی اسی طرح جب میدان میں ڈٹ جانے کا وقت آتا ہے پھر ہماری مختلف توجیہات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ہمارا ایک عمران تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں، سب سے پہلے پاکستان۔ اس نے اس نعرے پر اتنا قوم کو رگڑا لگایا، اتنا قوم کو رگڑا لگایا، کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بڑا خوبصورت نعرہ کہ پہلے پاکستان، پہلے مسلمان۔ تو پوری دنیا کے ساتھ ہماری وابستگی، تعلق بناتے بناتے کیا ہوا؟ ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ بھائی پہلے پاکستان ہے، پہلے مسلمان ہیں، اس کے لیے اپنا حق لو نا ان سب سے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس نعرے کے ساتھ بھکاری اور گداگر بن کے بیٹھ جائیں۔ غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔
تو ایسے لوگ جب ایسا وقت آتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے لَيُبَطِّئَنَّ، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بہانے تلاشتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے میں پیچھے رہنے کا۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں، تو کہتے دیکھا نا میں نے صحیح اسٹریٹجی اختیار کی تھی نا، میں گیا ہی نہیں، میں بچ گیا نا، اگر میں آتا تو میں بھی وہاں پہ مارا جاتا۔ اور اگر کامیابی مل جائے پھر کاش میں بھی وہاں ہوتا تو مجھے بھی وہاں پہ پھل فروٹ ملتا، مجھے بھی منافع مل جاتا۔ وہ فضل جو لوگوں کو ملا ہے، لوگوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے، شاید مجھے بھی مل جاتا۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں، یہ ساری صورتیں، ساری کیفیتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو یہ الفاظ کہتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل آ جائے، فضل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک تو کامیابی ملے، دوسرا غنیمتیں ملے۔ تو دنیا دار کی نظر مال پہ ہوتی ہے، وہ کہے گا کاش میں وہاں ہوتا تو مجھے بھی وہ فضل مل جاتا۔ تو انہوں نے فضل اسی کا نام رکھا ہوا ہے، مال و زر وہی ان کے ہاں ایک مطمع نظر ہے، دنیا دار کی نظر وہیں پہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میں ہوتا، فافوز فوزا عظیما، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا اور میں بڑا فضل تلاش کر لیتا اور میرے حصے میں آ جاتا۔ اللہ اللہ۔ تو لفظ جس پہ میں نے یہ گفتگو شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ جہاد ہے، اس کو ہم سمیٹ کے رکھ لیں، ایک طرف کر دیں، مسلمان پسپائی اختیار کر لے، مسلمان کہہ دے کہ میں بڑی قوتوں سے ڈر کے لفظ کو استعمال نہیں کرنا، میں مجاہد اگر مجھے کہا گیا تو میں متعصب اور وہ نشانہ بن جاؤں گا۔ اس کی بجائے ان الفاظ کی صحیح انٹرپریشن ہونی چاہیے، ان کے صحیح مفہوم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ جہاد ہے نا، یہ تیاری ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ ایک میدان نہیں ہے۔ اس وقت جنگ صرف لڑائی میدان جنگ میں نہیں ہے، تعلیمی میدان میں ہے، معاشی میدان میں ہے، سیاسی میدان میں ہے۔ وہ سارے نظام تو ہم نے لارڈ میکالے، سگمنڈ فرائڈ، کارل مارکس، میکاولی، سارے نظام تو ہم نے ان کے لے لیے، پھر ہم ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے پھر اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ کوئی بندہ کسی کے گھر جا کے اپنی بات ڈالے، جس طرح اپنے ڈیرے اور اپنے گھر میں ہوتی ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ جب کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھو گے تو بات بھی ان کی ہوگی۔ اپنی چوکھٹیں مضبوط کرو، اپنا چوکھٹا، اپنی دہلیز مضبوط کرو۔ اللہ اللہ، وہ تیاری کرنی ہے تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں۔ اب بلا مبالغہ اس وقت دنیا کی جو تجارت ہے، دنیا کا جو کاروبار ہے، وہ کس کے قبضے میں ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے لیے ہم سارے نفرت کرتے ہیں۔ ہماری نفرت صرف زبانی کلامی ہے، عملی نہیں ہے۔ عملی اگر ہوتی تو آپ آج کچھ کر کے دکھا دیں۔ انہوں نے پوری دنیا کی تجارت اپنے پنجے میں لے رکھی ہے۔ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ساری ان کے نرغے میں ہیں۔ اس کا مقابلہ کرو نا، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جہاد بالمال، بالتجارت، بالمعیشت، بالسیاست، بالتعلیم، صرف بالسیف نہیں ہے، صرف باللسان نہیں ہے،
ان تمام صورتوں میں آگے بڑھنا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی، ہمیں جد و جہد کرنا ہوگی، اور اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے، ایک ہی لفظ ہے نا۔ تو وہ تیاری ہم نے نہیں کرنی، اس طرف جانا نہیں، اس کو سمیٹ کے رکھ دو، اپنے نصاب تعلیم میں وہ آیات ساری نکال دو جس میں جہاد کا لفظ آتا ہے۔ کیوں؟ دنیا اس لفظ کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہے۔ بھائی کیوں گھبرا جاتی ہے؟ قرآن اس لیے ہے کہ اس کو مرضی کا پڑھ لو، مرضی کا نہ پڑھو، کچھ پڑھ لو کچھ چھوڑ دو، اس لیے قرآن آیا۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا پو پو کوڑا کوڑا تھو تھو، جو کڑوا لگتا ہے وہ پھینک دو، میٹھا لگتا ہے کھا جاؤ۔ نہیں، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا۔ کون کہتا ہے کہ کفر کے فتوے لگاؤ؟ کون کہتا ہے کہ چڑھ دوڑو؟ کسی ایک نے الزام لگا دیا کہ اس نے جناب گستاخی کی ہے تو وہیں اس کو مار دو، کون کہتا ہے یہ بھی ہماری عدم واقفیت ہے، یہ بھی ہماری پوری انفارمیشن، پوری تعلیم ہم نے لوگوں کے پاس نہیں پہنچائی۔ اس معاشرے کو متشدد متعصب ہم نے خود بنایا ہے۔ ہماری ریاستوں نے، ہماری حکومتوں نے، ہمارے ان بڑے اکابر نے اپنے اپنے مطالب مفاہیم کے لیے اس کو ایسا بنا دیا ہے۔ اس کو درست کرو نا، اپنے گھر کو بہتر کرو۔ کیوں اتنا تعصب، اتنا تشدد آ گیا معاشرے میں؟ کیوں اتنی نفرت آ گئی ہے معاشرے میں؟ کیوں ایک بندہ دوسرے کی بات سننے کو تیار؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنے کو تیار نہیں؟ ایک بندہ اگر غلط بات کرتا ہے، کر دی اس نے، اس کا علاج یہ نہیں کہ تلوار پکڑ کے اس کو مار دو، اس کا علاج یہ ہے اس کو دعوت دو، اس کو دعوت دو، تیری بات غلط ہے، اس کے ساتھ مکالمہ کرو، اس کی کاؤنسلنگ کرو، اس کو سمجھاؤ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس طرح اپنی اولاد، اگر بیٹا گھر میں نافرمان ہو جائے، نافرمانی کی بات کر دے، 1 2 3 باتوں پہ ہم اس کو گھر سے نہیں نکالتے، پوری کوشش کرتے ہیں اس کو سدھارنے کی۔ خود ابا کہتا ہے، اماں کہتی ہے، نانی، دادی، دادا وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، رشتہ دار بیچ میں آ جاتے ہیں، استاد کو لے آتے ہیں، بس اوقات ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں اس کو سمجھانے، کاؤنسلنگ کے لیے کوشش کرتے ہیں نا۔ تو یہ جو افراد ہیں جو ملک میں رہتے ہیں، وطن عزیز میں رہنے والے، یہ ریاست کے بیٹے نہیں ہیں۔ ریاست ماں جیسا سلوک کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں سمجھاتی؟ کیوں نہیں کاؤنسلنگ کرتی؟ کیوں یہ ہم نے یہ وتیرہ اپنا لیا ہے کہ جو بات کرے اس کو اٹھا لو، مار دو، پکڑ دو اس کو؟ اور علماء خطبہ بھی اپنے خطبہ میں فلاں نے غلط بات کہہ دی، اس کو مار دو، جنت ملے گی۔ جنت ایسی اللہ تعالیٰ نے گلیوں میں بکھیر دی، جہاں مرضی تم ڈھونڈ لو، اس کو لے آؤ۔ انسان بنو۔ قرآن تمہیں انسان بنا رہا ہے۔ قرآن کبھی نہیں کہتا کہ تم فرشتے بنو، قرآن کبھی نہیں کہتا کہ تم جانور بنو، قرآن کہتا ہے انسان بنو۔ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، فرشتے بننا انسان کو نہیں کہا گیا، وہ تو پہلے بھی تھے، اور جانور بھی نہیں بننا۔ اعتدال کا رستہ انسان کا اعتدال کا رستہ ہے۔ انسان وہ ہے اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے اور رب کے مقام کو پہچانتا ہے، اور اپنے ان امور سے واقف ہے جو اس نے ادا کرنے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ لفظ ایک طرف رکھنے کے بجائے سینہ تان کے اس کو اختیار کریں، اور وہ محنتیں کریں جو یہ تقاضا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان ناکام کبھی نہیں ہوگا۔